السلام علیکم، انسائیڈ آؤٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ دوستو، ایران کے 31 صوبوں میں ایک صوبہ کرمان بھی واقع ہے، جس کے شہر نہان میں ایک عظیم اور بابرکت ہستی کا مقبرہ بھی موجود ہے، جن کا نام نور الدین طارق جنید ہے اور آپ کو تاریخ شاہ نعمت اللہ ولی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ 1323 کو شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی وفات 1431 میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو موسیٰ کاظمی سے ملتا ہے۔ آپ نے قرآن سید جلال الدین خوازمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شمس الدین مکی سے مکہ مکرمہ میں حاصل کیا۔ اس دوران آپ 7 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور اس کے بعد ایران، افغانستان، شام، مصر، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر تک آپ نے سفر کیا۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے آپ کی شخصیت سے فیض حاصل کیا۔ شاہ صاحب ایران گئے، جہاں انہوں نے ایک خانقاہ قائم کی اور لوگ دور دور سے آپ سے فیض حاصل کرنے آتے تھے، اور یہیں آپ کی وفات ہوئی اور سلطان شہاب الدین نے آپ کا مقبرہ قائم کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی اللہ تعالیٰ کے ان چند برگزیدہ نیک ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے بعد علماء ایسے بھی ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے گروہ کو اولیاء مراد کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اپنی خصوصی عنایت سے ولی عبد القطب اور غوث جیسے منصب پر فائز کرتا ہے۔ نعمت شاہ اللہ ولی تقریباً 850 سال پہلے گزرے ہیں۔ آپ نے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ جو کہ بہت ہی مشہور ہے اور جس میں آپ نے آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں کی ہیں، وہ حیرت انگیز طور پر سب سچ ثابت ہوئی ہیں۔ آپ نے تقریباً 2000 کے قریب فارسی میں شعر لکھے ہیں، جن میں سے صرف 750 اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، جن میں ہزاروں سال کے عرصے پر محیط ماضی حال مستقبل میں ہونے والے واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ سینکڑوں سال بعد آنے والے تمام مغل بادشاہوں کے نام ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں، جبکہ وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ پیشن گوئی اس حد تک درست ہے گویا نعمت شاہ اللہ ولی آنکھوں دیکھا حال سنا رہے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے بادشاہ تیمور کا ذکر اس کی پیدائش سے 2 سال پہلے ہی اپنے اشعار میں کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ لودھی خاندان کے حکمران یعنی سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جبکہ مغل بادشاہ کا ذکر نام لے کر ترتیب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بادشاہ تیمور کا ذکر اپنے اشعار میں اس کی پیدائش کے 2 سال پہلے ہی کیا۔ اس کے علاوہ لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا بھی ذکر کیا، جبکہ مغل بادشاہ کا ذکر نام لے کر ترتیب کے ساتھ کیا، جن میں تمام مغل بادشاہ یعنی بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے تذکرے موجود ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے برِ صغیر میں انگریزوں کی آمد اور قبضے کا بھی ذکر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے قیامت سے پہلے پیش آنے والے تمام اہم ترین واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اپنے اشعار میں وہ کئی جگہ وہ پیدا ہوگا کہ ردیف استعمال کرتے ہیں اور بعض جگہوں پر وہ میں دیکھ رہا ہوں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی جو پیشن گوئیاں حیران کن حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ آپ ظہر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 2 سال پہلے فرماتے ہیں کہ کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستانوں کا وارث بنے گا۔ اس کے بعد بادشاہ ہمایوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسے کوئی حادثہ پیش آئے گا اور یوں شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں نمودار ہوگا، جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے بالکل لفظ با لفظ سچ ثابت ہوئی، کیونکہ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد نظام سکہ کے ذریعے ہمایوں نے دریا گنگا پار کر اپنی جان بچائی، جبکہ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد دوبارہ ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1525 میں ہندوستان پر قبضہ کیا، جدھر شیر شاہ سوری کا بیٹا تخت نشین تھا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا، اور پھر شاہ جہاں کا بیٹا اور اورنگزیب عالمگیر کے تخت نشین ہوگا، کیونکہ تاریخ میں موجود ہے اورنگزیب عالمگیر نے صدیوں کی پرانی تخت نشینی کی روایات کو توڑ دیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو قلعے میں قید کر دیا اور اپنے بڑے بھائی کو شکست دے کر ہاتھی کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مرد اور عورتوں کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ ایسے ہی ظلم اور ستم اور ناانصافی کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جس کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی نے اس واقعے سے رونما ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔
اس کے بعد شاہ صاحب بادشاہ نادر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ 1747 میں ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور تاریخ میں موجود ہے نادر شاہ نے دہلی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور صرف 12 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ لوگوں کا قتل کیا اور 2 ماہ تک لوٹ مار کرتا رہا۔ حیران کن طور پر شاہ نعمت اللہ ولی سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا اور بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس فقیر کا بازار گرم ہوگا اور اس کا چرچا دور دور تک ہوگا، اور یوں ایک قوم وجود میں آئے گی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر دے گی، جو کہ قیام پاکستان کے وقت دیکھا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی اس طرح کرتے ہیں کہ انگریز تاجر بن کر بر صغیر میں آئیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب تمام حکمران عیش و عشرت میں ڈوبے ہوں گے اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا۔ لہٰذا یہ انگریز عیسائی اور ہندوستان پر قابض ہوں گے اور پورے 100 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی اور ان پر ظلم اور ستم اور ناانصافی کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے اسباب پیدا کرے گا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک ہوئی، اس کا آغاز ہوگا، جس کو شاہ صاحب جنگ جیم کہہ کر بیان کرتے ہیں، یعنی جرمنوں کی جنگ۔ لہٰذا عیسائیوں اور جرمنیوں کے درمیان جنگ ہوگی جس میں جرمنی قوم تباہ ہو جائے گی اور شکست کا منہ دیکھے گی، اور اس کے بعد 21 سال بعد دوسری جنگ عظیم دوبارہ جرمنیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگی، اور اس کا نتیجہ شاہ صاحب کچھ یوں بیان کرتے ہیں: اگرچہ برطانیہ جرمنی پر بھاری ہوگا لیکن خود معاشی طور پر بے حد کمزور ہوگا، لہٰذا برطانوی انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر وہ جاتے جاتے ان میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے، اور ظاہر ہے یہاں پر مسئلہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سقوط ڈھاکہ کی بھی پیشن گوئی کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد جب ہندوستان تقسیم ہو جائے گا، تمام مسلمان ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے جب دشمن مسلمان کے قلب یعنی لاہور تک آ جائے گا، جو کہ واضح طور پر 1965 کی جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مزید بیان کرتے ہیں 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی اس خون ریزی کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، مگر دشمنوں کی سازش سے مسلمانوں کے ملک کو توڑ دیا جائے گا، جس میں واضح طور پر سقوط ڈھاکہ کی طرف پیشن گوئی کی گئی ہے۔ دوستو، یہ تھی شاہ صاحب کی ماضی کی وہ پیشن گوئیاں جو اب تک صحیح ثابت ہوئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارا حال اور مستقبل کیا ہوگا؟ شاہ صاحب کی اس بارے میں کیا پیشن گوئیاں ہیں، اور اگر موجودہ حالات کا ذکر کریں تو ان کی کچھ پیشن گوئیاں یوں ہوں گی جو کہ پاکستان کے موجود حالات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب تم کسی کو اہل نہیں پاؤ گے، جھوٹے قاتل اور دھوکے باز لوگ صاحب اقتدار ہوں گے، قوم کی دولت، عزت اور وقار کے محافظ ہونے کے بجائے وہ لوگ سب کچھ لوٹ جائیں گے، لوگ چوروں اور ڈاکیوں کے سر پر دستار رکھیں گے، قبیلے کا سردار سب سے زیادہ کرپٹ ہوگا مگر پھر بھی لوگ اس پر بھروسہ کریں گے۔ حال یہ ہوگا کہ وہ بے دین ہوں گے اور بے عمل ہوں گے، مگر اس کے بعد کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اس پر شاہ ولی فرماتے ہیں: خاموش ہو جا نعمت اللہ، رب کے رازوں سے پردہ نہ اٹھا۔ اس کے بعد اپنے قصیدے کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو، شاہ نعمت اللہ ولی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جو اللہ پاک کی قدرت سے روحانی طور پر ٹائم ٹریول کر چکے ہیں۔ ان کی ہر ایک پیشن گوئی وقت نے ثابت کر دکھائی ہے، اور مستقبل میں بھی یہ پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔